السلام علیکم۔ یہ خامنائی صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے۔ یہ ایک شہادت بہت بڑی شہادت ہے، کیونکہ ایران کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ خامنائی صاحب کی شخصیت ایک بہت قابل ترین شخصیت تھی، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اب ایرانیوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پہچانیں اور ایسے لوگوں کو اپنے اندر سے ڈھونڈیں جو غدار ہیں، کیونکہ خامنائی صاحب کی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے مقبری کی ہے، کسی نہ کسی نے اس ٹارگٹ کا ان کو بتایا ہے، اور اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو غدار وہاں بہت زیادہ موجود ہیں جو موساد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے انڈین بھی ایران کے اندر ہیں جو موساد کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ایران کو چاہیے اپنی انٹیلیجنس کو جو ہے وہ ایکٹیو کرے، اور ان لوگوں کا سب سے پہلے ان لوگوں کا پیچھا کرے، ان لوگوں کو ڈھونڈے۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی بہت سارے موساد کے ایجنٹ ایران کے اندر ہوں، جو بہت ساری بلڈنگیں، بہت ساری دکانیں جنہوں نے لی ہوئی ہوں، ان کے اندر پتہ نہیں کون سے ڈرون رکھے ہوں، کون سے اور سسٹم رکھے ہوں۔ تو یہ ایران کو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر بھی ایک توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ایک ثانیہ کا مطلب ہے کہ وہ بن سکتا ہے اس سے بھی، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو فارمیشن دیں گے تو وہ فارمیشن بہت صحیح ان کو پہنچے گی۔ اس لیے آپ اس نیٹ ورک کو بھی توڑو، کیونکہ بہت سارے انڈین جو ہے موساد کے لیے کام کرتے ہیں، بہت سارے اسرائیلی بھی ہیں، بہت سارے انڈین بھی ہیں جو موساد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ ایران کے اندر موجود ہیں۔ اور ایران کو چاہیے کہ پہلے ان کو ڈھونڈے، اور ان کو کسی عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چوکوں پہ لٹکا دیں، پھانسیوں پہ، تاکہ ان کو عبرتناک جو ہے سزا مل سکے۔ کیونکہ خامنائی صاحب کے ساتھ جو اور لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایران کا، اور ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ایران کو اللہ تعالیٰ صبر دے، ہمت دے، توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ایران کی مدد کرے۔ اور ایران کو اب چاہیے کہ اللہ کا نام لے کے اب جو ہے اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، اسرائیل پہ اتنی بمباری کرے، اتنی بمباری کرے کہ کوئی وقفہ نہ ہو بیچ میں، کیونکہ اگر وقفہ مل جاتا ہے تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ تو آپ ان پہ اتنی برسات کر دیں میزائلوں کی کہ اسرائیل کو جو ہے وہ موقع ہی نہ ملے سدھرنے کا، ان کی تمام بلڈنگیں، تمام آفس، تمام ان کے بڑے بڑے جو بینکر ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیں، اور آپ اپنے چھوٹے جہازوں کو استعمال کریں، ان میں بارود بھر کے پورے پیلٹ سمیت جو ہے وہ ان کے اندر گھس جاؤ، ان کے بینکروں میں گھس جاؤ، ان کی بڑی بڑی بلڈنگوں میں مار دو، ان کو پورا تباہ و برباد کر دو۔ ان کو تباہ کرنے کا یہی تمہارے پاس طریقہ ہے، ان کو میزائلوں سے حملہ کرو، ان کے چھوٹے جہاز جو اپنے وہ بارود سے بھر کے ان کی اہم جگہوں پہ ٹارگٹ کرو، ان کے ایٹمی پلانٹ کو ٹارگٹ کرو، ان کے گیس کے ذخائر جو ہیں ان کو تباہ کر دو، ان کے جو آئل ڈیپو ہیں، جو ان کے مطلب ہے کہ آئل کے وہ ڈیپو، جتنے بھی ڈیپو ہیں ان کو تباہ کر دو، جتنے ان کے پٹرول کے ڈیپو ہیں ان کو تباہ کر دو، جتنی بھی ان کی آئل ریفائنری ہیں ان کو تباہ کر دو، اور جتنے فوجی اڈے ہیں، جتنے ایئر فورس کے اڈے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دو۔ تو جب ان چیزوں کو تباہ و برباد کر دو گے تو پھر آپ کو جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور جہاں کہیں بھی امریکن راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان امریکن بیسوں کے اوپر حملہ کرو، اور امریکن بیسوں پہ بھی اس طرح حملہ نہیں کرو کہ 1-2 میزائل نہیں مارو، ان کے اوپر 2 میزائل مارو، پھر 4 مارو، 6 مارو، 8 مارو، اس طرح لگاتار کنٹینیوز ان کو میزائل مارو، تاکہ وہ بھی تباہ ہو جائیں۔ جو انہوں نے اپنی آنکھیں بنا کے وہاں بٹھائے ہوئے ہیں نا عرب ممالک کے اندر، اور عرب ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان غداروں کو ہم نے جگہ دی ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ان غداروں کو ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہیے۔ مگر عرب ممالک تو بہت سارے عرب عوام نہیں چاہتی، عرب عوام تو ایران کے ساتھ ہے، مگر عرب کے جو حکمران ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کی عیاشیاں بند ہو جائیں گی اگر امریکہ کو وہ نکالیں گے، تو وہ تو اپنی عیاشیوں کے لیے امریکہ سے بنا کے رکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی عیاشیوں کے چکر میں امریکہ سے بنا کے رکھیں گے، چاہے سارے مسلمان مر جائیں، ان لوگوں کو کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے، ان کو صرف اپنی ذات سے لینا دینا ہے۔ یہ جتنے بھی عرب ممالک کے
وہاں بیٹھے ہوئے ہیں حکمران، بیٹھے ہوئے حکمران طبقہ ہے، یہ سب کے سب عیش پرست ہیں، اور یہ اپنے امریکہ باپ کو کبھی بھی یہاں سے نہیں نکالیں گے۔ اور یہ امریکہ وہاں بیٹھ کے، وہاں بیس بنا کے، اس نے اپنی آنکھیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، جو وہ ایران کو دیکھ رہی ہیں کہ ایران کیا کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے کہ ان لوگوں کو بھی کوئی غیرت ہونی چاہیے، جتنے حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پر جو امریکہ اپنے اڈے بنا کے بیٹھا ان کو ختم کروائیں۔ اور ایران کے پاس یہی حل ہے کہ ایران کو چاہیے کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے میزائلوں کی بارش کر دے، پہلے چھوٹے میزائل مارے، پھر بڑے مارے، پھر اس سے بڑے مارے، پھر اس سے بڑے مارے، اور ایسے میزائل مارے کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ جب تک دنیا میں اسرائیل قائم ہے، دنیا میں کہیں بھی امن نہیں ہو سکتا، کسی بھی دنیا کے ملک میں امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسرائیلیوں کا کام ہی صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں افراتفری پھیلانا، پوری دنیا کو یہ اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں۔ تو پوری دنیا کو چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے، جہاں کہیں بھی اسرائیلی ہیں ان کو ٹارگٹ کرو، اور ایران کے باشندے جہاں کہیں بھی ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خامنائی صاحب کا بدلہ لیں، اور خاص کر کے ان اسرائیلیوں کو ٹارگٹ کیا جائے، جہاں بھی اسرائیلی نظر آتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ تمام اسرائیلیوں کو جب تک آپ ٹارگٹ نہیں کرو گے تو دنیا میں امن نہیں آئے گا۔ اگر دنیا میں امن کوئی چاہتا ہے، واقعی کو امن چاہتا ہے، تو پھر ان کو یہودی لابی کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک یہ یہودی لابی ختم نہیں ہوتی دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ آج دیکھو نا، افغانستان کے اندر کچھ پارٹیاں بول رہی ہیں کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اسرائیل ہی ان کا باپ ہے، اسرائیل نے یہ سارے دہشت گرد چھوڑے ہوئے ہیں۔ جہاں کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ یہ دونوں سماجی گنڈے ہیں، اور ان گنڈوں کا ہی ہاتھ ہے ہر جگہ پہ، اور جب تک آپ ان گنڈوں کا بندوبست نہیں کریں گے تب تک یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ تو ایران سے میری دوبارہ اپیل ہے کہ خامنائی صاحب کا بدلہ ضرور لیں، اور ان کو معاف نہیں کرنا، کسی حالت میں معاف نہیں کرنا۔ انہوں نے ایران کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور ان کو اس نقصان کا اسی طرح ازالہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اسرائیل کے اندر اتنی میزائلوں کی بارش کر دو کہ اسرائیل سے کچھ بھی نہ بچے، اسرائیل کو تہس نہس کر دو۔ جب اسرائیل تہس نہس ہو جائے گا تو پوری دنیا خود بخود امن کا گوارا بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔